السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیے فوراً بعد تھوڑا سا اس پر بھی غور کریں کہ جہاد کی آیات آ رہی اور پھر بیچ میں یہ معاشرتی احکام شروع ہو گئے، فیملی لاز شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد بھی تبھی ممکن ہے جبکہ گھروں میں سکون اور راحت ہو۔ اگر گھر جو ہے وہ پرسکون نہیں ہے تو جہاد بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور گھروں کا سکون اور گھروں کے معاملات اور نکاح کے معاملات یہ اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ نماز کا معاملہ اہم ہے۔ جس طرح نماز کی حفاظت کی ضرورت ہے اور جس کا اس طرح حکم ہے، اس کے لیے حکم ہے، اتنا ہی یہ ایک دوسرے کے دلوں کی حفاظت اور اس رشتے کی حفاظت جو ہے وہ مطلوب ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی نگہداشت کرو، حفاظت کرو، اور خاص طور پر صلاۃ الوسطی کی، اور اللہ کے سامنے بڑے فرما بردار غلاموں کی طرح کھڑے ہو۔ یعنی فرما بردار قانت جو ہے نا، یہ بہت ہی زیادہ عاجزی کا اظہار ہے، یکسوئی کے ساتھ مسلسل ایک لمحے کے لیے اپنے مالک سے غفلت نہ آنے پائے۔ اور نماز کی حفاظت اتنی اہم ہے کہ ہر حال میں جو ہے نماز جو ہے وقت پر ادا کرنا ہے۔ حتیٰ کہ آگے کہا جا رہا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، بدامنی کی حالت ہو، کوئی خوف ہو تو چاہے پیدل ہو یا سوار، نماز کا وقت آ گیا تو نماز پڑھو۔ یعنی کسی سواری پر بھی ہو اور نماز کا وقت آ گیا تو نماز ادا کرنا ہے۔ یہاں صلاۃ الوسطی کا لفظ جو ہے یہ تھوڑا سا وضاحت طلب ہے۔ بہت ساری روایات میں اس کو عصر کی نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے، لیکن بہت سارے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح امت وسطیٰ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہترین امت ہے، وہ مطلب ہر لحاظ سے کامل امت ہے، تو اسی طرح صلاۃ الوسطیٰ کا مطلب بھی یہ ہوگا کہ بہترین طریقے سے نماز کی ادائیگی۔ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے ظاہری جو اسلوب ہے نماز کا، جو اس کا طریقہ ہے وہ بھی کامل ہو اور باطنی بھی مکمل ہو۔ ظاہر تو یہ ہے کہ نماز جو ہے اس کی جو شرائط ہیں کہ طہارت حاصل ہو، جگہ کی، جسم کی، لباس کی، قبلے کی طرف رخ ہو، اور طہارت کے ساتھ پھر وقت کی پابندی۔ یعنی وقت کی پابندی تو اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ سورہ نساء میں کہا گیا کہ اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ لازم کی گئی ہے نماز۔ تو یہاں پہ بھی، یہاں جو کہا گیا کہ اگر خوف کی حالت ہو تب بھی چاہے پیدل ہو چاہے سواری پر ہو تو نماز کا وقت آ گیا تو نماز پڑھو۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر حال میں نماز جو ہے وہ وقت پر ادا کرنا لازم ہے۔ یعنی اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ کوئی ایمرجنسی ایسی آ گئی تھی، مطلب اپنے سارے معاملات اس طرح مینج کرنے ہیں کہ نماز اپنے وقت پر ادا ہو جائے۔ ایسی بہت کم نوبت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بھی کہ وہ وقت پر کوئی نماز ادا نہ ہو سکی، اور ایسی ایمرجنسی کوئی ایک دو دفعہ ہی آئی ہے پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، اور وہ بھی شاید اس لیے اللہ تعالیٰ نے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جائے تو بعد میں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو نماز کی یعنی صلاۃ الوسطیٰ پھر یہ ہوئی کہ ایک تو ظاہری یہ جو طریقے ہیں وہ پورے ہوں، جو ارکان ہے اسی طرح ادا ہوں، قیام، رکوع، سجود، قعدہ، قومہ سب جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا ہوں، ان میں جو حکم ہے پڑھنے کا وہی پڑھے جائیں۔ اور باطنی امر یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ حاضر سمجھے، اور حتی الامکان بار بار توجہ بہت بکھرتی ہے نماز کے دوران، تو اس کو بار بار پلٹا کے لائے، بار بار یاد دہانی کرائیں کہ میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں، بار بار اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر سمجھیں۔ تو یہ وہ نماز ہے کہ پھر انسان کو وہ کیفیت دیتی ہے، وہ مقام دیتی ہے کہ اس کی نماز وہ والی نماز بن جاتی ہے، ان الصلاۃ کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جو اسے فحشاء اور منکرات سے روکنے والی بن جاتی ہے۔ اور جب اہل ایمان کے معاشرے میں سب لوگ ایسی نماز ادا کرنے والے ہوں تو وہ پورا معاشرہ جو ہے وہ فواحش اور منکرات سے پاک معاشرہ ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب امن کی حالت ہو تو اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تمہیں سکھایا گیا ہے، جو تمہیں
پہلے نہیں معلوم تھا. یہ اللہ کا ذکر کرنا، اس کی بھی یعنی ذکر جو ہے وہ محض زبان سے چند کلمات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، دل سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی، عظمت، قدرت، اس کا یقین اور عمل سے اس کی تصدیق. اس کے بغیر تو نہ کوئی ایمان کا ثبوت ہے، عمل اگر ثبوت پیش نہیں کرتا تو نہ کوئی ذکر ہے تو نہ کوئی ایمان ہے. اس چیز کو بہت سمجھنا چاہیے کہ عمل سب سے بڑا گواہ ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. کیا میرے اللہ تعالیٰ ہے، کتنی میرے لیے سفارشیں کیے چلے جا رہے ہیں. اتنا خیال ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جاتے ہیں تو اس گھر میں کوئی زبردستی مجھے نکال نہیں سکتا، کہ اگر بچے نہیں بھی ہیں یا اس گھر میں رہنے کا کوئی اس طرح نہیں میرا حق بنتا تو کہا گیا کہ 1 سال تک تو نہ ہی نکالنا، رہنے دینا اس کو. ہاں اپنی مرضی سے وہ کہیں جانا چاہے تو پھر اس کے راستے میں رکاوٹ بھی نہ بننا، معروف طریقے سے وہ جو بھی کرنا چاہے کرے. معروف طریقہ وہی ہے جس کی پہلے بھی بات ہو چکی ہے. بہرحال یہ اجازت کسی کو، نہ عورت کو نہ مرد کو، کہ وہ کوئی غلط حرکت کرے یعنی جس کو اللہ تعالیٰ غلط سمجھتے ہیں. پھر مطلقات کی پھر بات کہ پھر یاد دہانی کہ دیکھو ان کا دھیان رکھنا، انہیں کچھ نہ کچھ دینا. ایسا نہ ہو کہ بھی طلاق بھی دیے اور سامان بھی نہ کچھ دو، یعنی کچھ دے کے ہی ان کو فارغ کرنا، ان کو رخصت کرنا. حقا علی المتقین، یہ تقوی کا لازمی حق سمجھا گیا متقیوں کے لیے. یعنی تقوی کا اظہار ہے اس معاملے میں کہ عورتوں کے ساتھ نرمی محبت والا سلوک ہو، معاملہ ہو. لیکن بہرحال عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس طرح کہا گیا کہ لہن مثلہن علیہم بالمعروف، جو شروع میں کہا گیا کہ ان کے لیے ویسے ہی یعنی ذمہ داریاں تو عورت کی بھی ہیں نا. یعنی میری طرف سے بھی ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ یہ رشتے جو ہیں یہ کمزور پڑیں. اس معاملے میں بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کل جو دیکھنے میں آ رہا ہے زیادہ تر جو رشتوں کی کمزوری ہے وہ عورتوں کے معاملات کی وجہ سے آ رہی ہے. عورتوں کے، اور اس پتہ نہیں اب قصوروار عورت ہے یا مرد ہے، اس معاملے میں کچھ کہنا تو مشکل ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ نہ عورت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی کوئی کوشش ہو رہی ہے، نہ اس کو کوئی احکام سکھائے جاتے ہیں، نہ مرد کو. حالانکہ آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خلیفہ تھے تو انہوں نے ایک رولنگ دی کہ کوئی شخص اس بازار میں دکان نہ لگائے، ہمارے بازار میں بزنس نہ کرے، کوئی چھابڑی بھی نہ لگائے، کوئی کاروبار نہ کرے جس کو ہمارے یعنی اللہ کے دین کے احکام تجارت معلوم نہیں ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو شادی سے پہلے اللہ کے احکام سے آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ایک دوسرے کے لیے کیا حقوق ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں. ہم سکھائیں نہ اور پھر گلا کریں کہ بھئی وہ فلاں تو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا. اس سکھانے کی کوشش ہی کب ہوئی ہے؟ تو مجھے سب سے زیادہ اہم یہ معاملہ لگتا ہے کہ شادی سے پہلے بچوں کو، ہر فرد کو، اسلامی معاشرے کے ہر فرد کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس پر دوسروں کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں. ہم حقوق کے جھنڈے لے کر نہیں کھڑے ہوتے کہ میرا حق مجھے دو. مجھے یہ کہا گیا کہ میں دوسروں کا حق دینے والی بنوں. تو جب میں ایسا کرتی ہوں، احسان کا رویہ اختیار کرتی ہوں، تو باقی اللہ خود محافظ ہے میرے حقوق کا. اور اگر آج کوئی میرا حق تلف بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی کمپنسیشنز کرتے ہیں. اس دنیا میں بھی ہو جاتی ہیں کمپنسیشنز اور آخرت میں تو بہت ہی زیادہ ہوں گی. تو جب آخرت پہ نظر ہو تو پھر آج کا کوئی گلہ نہیں رہتا. اب آپ دیکھیے کہ اس کے فوراً بعد پھر وہی جہاد کی آیات شروع ہو رہی ہیں. تو مجھے تو یہی سمجھ آتی کہ جہاد جو ہے، جو اسلامی معاشرے کو یا اسلام کو جس کو اسلام کی چوٹی کہا گیا ہے اور اسلام کی شان و یعنی ایک اسلامی معاشرے کی شان و شوکت، اس کو شان و شوکت دینے والا ذریعہ کہا گیا ہے، تو وہ ممکن ہی نہیں ہے جبکہ گھر کا محاذ جو ہے وہ پرسکون نہ ہو اور ایک آئیڈیل نہ ہو، محبت والا نہ ہو، سکون دینے والا نہ ہو.
تو اس لیے بیچ میں وہ آیات آئیں اور اب پھر وہی جہاد کا تذکرہ. اور اب آپ دیکھیے کہ ایک قوم کا مثال دی جا رہی ہے بنی اسرائیل میں سے کہ کیا ان لوگوں نے معاملہ کیا اور کس طرح. اس سے ہمیں کچھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاد کے لیے بنیادی ضرورتیں کیا ہیں اور اس کے لیے کیا اہلیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. زیادہ تر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ بنی اسرائیل ہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکلے حذر الموت، موت کے ڈر سے. ہو سکتا ہے یہ وہی معاملہ ہو کہ جب وہ فرعون کے ظلم سے تنگ آ کر پھر ہجرت پر مجبور ہوئے اور نکلے حضرت موسیٰ کی ہمراہی میں، یا کوئی اور معاملہ ہو. تو خیر کوئی بھی ہے، تو غلامی جو ہے نا، ایک طویل عرصے کی غلامی، وہ ایک سوچوں پر، ایک فکر پر اور عمل پر مردنی سی چھا جاتی ہے. اس کی وجہ سے بندہ جو ہے نا، اس کی اپنی سوچ ہی سپریس ہو جاتی ہے، سوچنے کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے مالک اور اپنے آقا جنہوں نے اتنا عرصہ اس پر حکومت کی، انہی کے دماغ سے سوچتا ہے یا چاہتا ہے کہ وہی جو بتائیں میں وہی کروں گا. کچھ ایسا ہی حال آج کل ہمارا ہے کہ ہم بھی بالکل ہی مردنی سی چھائی ہوئی ہے، اور جو کوئی ہمیں جس راستے پر چلاتا ہے ہم چپ کر کے اس راستے پر چل پڑتے ہیں. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ان آیات کو سمجھنے میں ہمیں کوئی دقت پیش آ سکتی ہے، اس لیے کہ ہم تو خود اسی حالت سے گزر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل، ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو فضل کرنے والا ہے، وہ کمزور قوموں کو اٹھانے والا ہے اور غالب قوموں کو گرانے والا ہے. یہ اس کے پاس پوری قدرت ہے. تو جہاد کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس زمین کو فتنوں سے، ظلم و ستم سے نجات دلانا، اور اس زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کی ساورنٹی کو، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا. یہی آگے کہا جا رہا ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرو. یہاں جہاد کا لفظ بھی نہیں بولا جا رہا کیونکہ جہاد کو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہم تو اسی جہاد پر قناعت کر لیں گے کہ جی ہمیں تو جہاد اکبر تو ہے ہی ہے کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو. تو بس ہم اگر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں تو بس یہی سب سے بڑا جہاد ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں خاص طور پہ قاتلو کا لفظ بار بار استعمال کر رہے ہیں. وقاتلو فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی حاکمیت قائم کرنا چاہو گے تو وہ تمام قوتیں جو اپنی حاکمیت اس زمین پر قائم کرنا چاہتی ہیں وہ تمہارے راستے کی رکاوٹ بن جائیں گی، وہ تمہیں ختم کرنا چاہیں گی، وہ تمہیں اٹھنے نہیں دیں گی، تو تمہیں ان کے خلاف اٹھنا پڑے گا. وقاتلو فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کے راستے میں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ سنتا بھی ہے اور علم بھی رکھتا ہے، یعنی تمہارے حالات اس کے سامنے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اب دیکھیں نا، صدقات کی تو پہلے ہی بات ہو چکی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی تو پہلے ہی بات ہو چکی ہے. وہ تو کہا گیا کہ والدین کو دیتے ہو تو وہ بھی صدقہ ہے، اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، وہ حقوق ہیں جو تم ادا کر رہے ہو تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. یا ویسے کسی غریب مسکین کو دیتے ہو تو اس کا بھی بدلہ ملے گا. اور کہا گیا کہ صدقے کا نیت سے جو ایک چیز دی جاتی ہے تو اس کو 10 گنا اجر تو اسی وقت مل جاتا ہے. اور یہاں پر قرض حسنہ کی بات ہے. بہت سارے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قرض حسنہ خاص طور پر وہ خرچ ہے، وہ مال ہے جو کہ جہاد کے لیے خرچ کیا جائے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بندہ خود خرچ کرے یا اس فنڈ میں دے یا مجاہدین پر خرچ کرے. تو یہ کلیتاً اللہ تعالیٰ کو دیا جا رہا ہے. فی سبیل اللہ جو ہوا، اللہ کی حاکمیت جو قائم کرنی ہے، تو یہ گویا کہ ہم اللہ ہی کو قرض دے رہے ہیں. حالانکہ باقی صدقات کا بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم بہت بدلہ دیں گے، لیکن یہ تو ایسا قرض ہے جس کو تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا کہ اس کا آپ کتنے گنا دینا ہے. باقیوں کو تو کہا ہے کوئی 10 گنا دیں گے یا 700 گنا دیں گے، یہاں تو لمٹ ہی کوئی نہیں. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے. پتہ نہیں کتنا بڑھائیں گے، پتہ نہیں ایک کھجور کو پہاڑ کے برابر کر دیں گے یا کیا کریں گے.
یہ واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی اس کا پورا اختیار ہے، وہ جتنا مرضی مطلب سب کچھ تو اسی کے، بڑھاتا بھی وہی ہے گھٹاتا بھی وہی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کی طرف تو لوٹ کے جانا ہے، اور جب اس کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہمارے سارے معاملات ہوں گے تو وہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ کس کو کتنا اجر دینا۔ اب دیکھیے فنڈ کوئی بھی دیتا ہے، اب نیت کس کی کتنی خالص ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو وہاں پر جو کچھ دیا جاتا ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف اماؤنٹ ہی اہم ہو، اماؤنٹ اپنی جگہ بڑی اہم ہے۔ مثلا غزوہ تبوک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے کثیر رقوم دی اور بڑا دیا، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش بھی ہوئے، اور حضرت عثمان کے لیے خاص طور پر کہا کہ آج کے بعد تو یہ جو کچھ کرے بس اس کے لیے یہ ٹھیک ہے، بہت ہی اچھا، یعنی اتنا پسند کیا ان کا سارا ڈونیشن۔ لیکن ایک صاحب جو کہ مٹھی بھر کھجوریں لے کر آئے تو ان کی اتنی دل جوئی فرمائی کہ سارے سامان پر پھیلا دی اور کہا کہ سارا جتنا مدینہ کا ڈونیشن ہے وہ ایک طرف اور یہ کھجوریں ایک طرف، یعنی اتنی پذیرائی ہوئی۔ تو وہاں پر بس نیتیں جتنی خالص ہونا بدلہ تو اتنا ہی اضعاف ہوتا ہے، یضاعفہ لہ اضعافا، یہ جو ہے نا یہ نیتوں پر ہے، صرف اماؤنٹ نہیں ہوگی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اب یہ بنی اسرائیل کا خاص طور پہ تذکرہ آ گیا، اور اس میں یہ کہ ان کے جو نمایاں لوگ تھے، ملا یعنی کوئی ان کی نمایاں سرکردہ سردار ان کے قبیلوں کے، یا کوئی کیبنٹ یا جو بھی اس طرح نمایاں لوگ ہیں، ان کی بات اب کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے نبی سے یہ کہنے لگے کہ ہمارے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ یعنی جب انہیں قتال کا حکم دیا گیا، ایک مرحلہ تو وہ تھا نا کہ جب انہیں کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں کہا کہ بھئی چلتے چلے جاؤ اور اب فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فتح کا وعدہ کیا ہے، تو کہنے لگے کہ اچھا اگر فتح کا وعدہ ہے تو پھر آپ اور آپ کے اللہ جائیں اور ہم تو یہ بیٹھیں، ہم تو نہیں جاتے۔ یعنی صاف انکار۔ اس وقت غلامی اتنی مسلط تھی کہ ہمت ہی نہیں تھی کہ کسی بادشاہ سے بھی ٹکر لی جا سکتی۔ تو یہاں پر اب یہ حضرت موسیٰ کے بعد پھر ایک طویل عرصہ تقریباً 40 سال ایسے گزرے کہ وہ اسی وادی میں رہے اور نکلنے کا کوئی انہیں راستہ نہیں ملتا تھا۔ اور ان کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد پھر جو بھی نبی تھے، حضرت یوشع، یا جو جب انہوں نے انہیں جہاد فی سبیل اللہ کا کہا یا قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا اور اب وہ کچھ تیار ہوئے، تو اب ان کا یہ مطالبہ تھا کہ اب ہمارے اوپر پھر کوئی سردار متعین کرے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالکن یعنی ایک بادشاہ ہو، اور عام طور پر جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہی چیف آف آرمی سٹاف بھی ہوا کرتے تھے، یا وہی کمانڈر ان چیف ہوا کرتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے وہ یہی چاہتے ہوں کہ کوئی ایسا کمانڈر ہو جس کی معیت میں ہم لڑائی کریں۔ تو اب نبی ان سے یہ کہہ رہے ہیں قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا، کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ مقرر کر بھی دیا جائے تو پھر تمہیں حکم دیا جائے تو تم قتال نہ کرو۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو کریں گے، کیوں نہیں ہم کریں گے، آخر ہم اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، ہم اپنی فیملی سے الگ ہیں۔ تو لیکن ہوا یہ کہ جب انہیں قتال کا حکم دیا گیا تو بہت تھوڑے ہی لوگ جو تھے وہ اس مارکے میں شریک ہوئے، زیادہ تر لوگ جو تھے وہ پیٹھ پھیر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین۔ اب یہاں پہ اب دیکھیے کہ ظالم کس کو کہا جا رہا ہے، اس کو جس نے میدان جنگ سے منہ موڑا، جس نے لڑائی سے گریز اختیار کیا۔ تولوا واللہ علیم بالظالمین، ان ظالموں سے اللہ بڑے باخبر ہے۔ وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم
वज़ादहु बसतन फिल इल्म वल जिस्म वल्लाहु यु'ती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यअतियकुम अत्ताबूतु फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अच्छा, अब जब उन्होंने बादशाह का मुतालबा किया तो नबी ने अल्लाह ताला के हुक्म से कहा कि तालूत को आपका बादशाह मुकर्रर किया जाता है। अब हजरत तालूत को जब बादशाह मुकर्रर किया गया या सरबराह या कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया तो अब उन्होंने एतराज क्या किया कि आपने उनको कैसे मुकर्रर कर दिया, हमारा ज्यादा हक बनता है कि हम बादशाह बने, इसलिए कि उसके पास तो ज्यादा माल नहीं है। वलम युतसाअतम मिनल माल, हमेशा से इंसानों का ये ख्याल रहा है कि जिसके पास ज्यादा माल है या जिसके पास ज्यादा माल होता है उसका ये ख्याल होता है कि मुझे ही ज्यादा हक है कि मैं ही अब लोगों पर हुकूमत करूं और बाकी सब मेरे मातहत। एक हुक्मरानी की ख्वाहिश खामखा पैदा हो जाती है, या आम लोगों का भी यही होता है। अब आप देख लीजिए हमारे यहाँ भी कि वोट देते हुए लोगों का क्या ख्याल है, क्या वो ये देखते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं, कि जो सबसे ज्यादा तकवा वाला हो, जो सबसे ज्यादा काबिल हो, सबसे ज्यादा हिम्मत और अज़म वाला हो। देखा तो यही जाता है कि भाई कौन जो है वो ज्यादा मालदार है, कौन ज्यादा माल खर्च कर सकता है, कौन ज्यादा मुआशरे में ज्यादा मर्तबा रखता है, किसकी ज्यादा पहुंच है मुख्तलिफ दरबारों में। तो यही हमेशा से यही क्राइटेरिया रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला जानते हैं, वल्लाहु वासिउन अलीम, बड़ी वसअत वाले हैं, और उन्होंने जिस शख्स को मुंतखब किया है तुम्हारी सरबराही के लिए वही सबसे ज्यादा मौजू है तुम्हारे इस मुआशरे में। और अल्लाह ताला ने उनको दो जो नुमाया खूबियां दूसरों पर दी हैं वो एक बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, इल्म भी बड़ा सबसे ज्यादा है उनके पास और जिस्मानी कुव्वत भी। जिस्मानी कुव्वत जो है ना वो सिर्फ कोई पहलवानों वाली कुव्वत नहीं है। जिस्मानी कुव्वत जो है वो सिर्फ यानी सेहतमंद होना अपनी जगह अहम है, ये हमेशा से देखा जाता है बाहर। लेकिन जिस्मानी कुव्वत ये है कि वो शख्स जो है वो तनासान ना हो, वो जफाकश हो, वो छोटी छोटी बातों को अपने ऊपर सवार ना कर ले, बल्कि उसकी नजर जो है वो वसत वाली हो। तो कुरान जो सरबराही के लिए अहम सिफात बताता है, अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला भी देखा जाए और हजरत तालूत अलैहिस्सलाम का भी, तो यहाँ एक तो इल्म है, फिर जिस्मानी कुव्वत है, सेहत है, और दूसरा कवियुन अमीन। तो कवियुन अमीन अमानत वाला, अमानतदार हो, अमानत का हक अदा करने वाला, अमीन हो। और फिर कवि का मतलब ये भी है कि वो जो भी फैसला करता है, ये जो फैसले होते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से जो कवानीन दिए गए हैं उनको मुआशरे में नाफिज करने की कुव्वत भी रखता हो। यानी एक तो होती है ना पहलवानों वाली कुव्वत के सिर्फ दूसरे को पछाड़ना ही समझा जाता है कि बड़ा जी कुव्वत वाला है। तो ये बहादुरी ये है कि उसे अपने जज्बात पर कंट्रोल हो, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल हो, और वो अल्लाह के आकाम को बिला लौमत लाइम की खौफ के बगैर मुआशरे में नाफिज करने की हिम्मत कुव्वत रखता हो। तो ये सिफात हो तो वही जो है ना सरबराही के लायक है। हम खुलफाए राशिदीन में देखते हैं कि उनमें ये बदरजे उत्तम ये सिफात मौजूद थी कि बस्ततन फिल इल्म भी थे, जिस्म भी थे, कवी भी थे और अमीन भी थे। और उन्होंने अल्लाह के दीन को जिस तरह नाफिज किया। अब हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ही देखते हैं कि जब मानईन ज़कात का मामला हुआ तो लोगों ने कहा कि नहीं हम बाकी सारे काम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ज़कात नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, अल्लाह का दीन मुकम्मल है, तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई एक किसी अल्लाह के आकाम में से एक हुक्म को कहे कि वो मैंने नहीं करना, तो मैं तो उनके खिलाफ जंग करूंगा। सारे सहाबा का उस वक्त ये ख्याल था कि हालात ऐसे खराब हैं कि इस वक्त जंग हम नहीं छेड़ सकते और हमें अपना कंट्रोल रखना चाहिए, कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, खुदा की कसम अगर कोई एक उकाल के बराबर भी ज़कात में कमी करेगा तो मैं उससे भी जंग करूंगा। और ये देखिए ना कितना स्ट्रांग था, कितनी हिम्मत वाला ये फैसला था कि उस वक्त जबकि चारों तरफ से बड़े चले आ रहे थे खतरात, कि एक तरफ रूमी खड़े थे सरहदों पे, एक तरफ झूठी नबूवत के दावेदार थे, तीन खड़े हो गए थे,
اور وہ جنگ کے لیے تیار تھے، اور ایک طرف یہ مانعین زکوٰۃ تھے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی، جو نام تو اسلام کا لے رہے تھے اور اللہ کے احکام پر، اللہ کے ایک حکم پر عمل کرنے کو تیار نہیں تھے. تو اس طرح پوری قوت سے جو ہے نا وہ نافذ کرنا پڑتا ہے حکم کو. تو یہی وہ قوی امین والی بات ہے کہ اللہ کی دی ہوئی امانت کا بھی حق ادا ہو، اور اتنی قوت ہو کہ مخالفتوں اور ان میں گھبرائے نہ بندہ، اور حکم کو نافذ کر کے دکھائے. پھر حضرت جو بھی نبی تھے انہوں نے یہ بھی لوگوں سے کہا کہ علامت یہ ہوگی حضرت طالوت کی بادشاہی کی یا ان کی سربراہی کی کہ اس میں وہ تابوت بھی تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب نے تمہارے لیے سکون رکھا ہوا ہے، اور جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بقیہ جات ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ اس میں من و سلوہ کے نمونے تھے، اور اس میں حضرت موسیٰ کا عصا تھا، اور اس میں تورات کی لکھی ہوئی تختیاں بھی موجود تھیں. اور وہ کسی جھڑپ میں، جنگ میں دشمن جو تھے وہ ان سے چھین کر لے جا چکے تھے، اور اب بنی اسرائیل جو تھے وہ اس پر بڑے، یعنی ان کو بڑی تشویش تھی اور بڑے غمزدہ تھے کہ وہ ہمیں واپس ملے. ان کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ وہ واپس مل جائے گا. اور ہوا بھی ایسے ہی کہ جب حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد مطلب وہ انہیں مل گیا واپس. پھر بعد میں کسی اور جنگ میں وہ پھر ان سے کھو چکا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کی بنیادوں میں کہیں یا اس کے نیچے کہیں دفن ہے، اور وہ اس کی تلاش میں آج بھی مسجد اقصیٰ کے نیچے کھدائیاں کرتے رہتے ہیں. تو آج بھی اس کی تلاش میں ہیں اور اس کو چاہتے ہیں کہ انہیں مل جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تابوت جو ہے وہ تحملہ الملائکہ، وہ تو ملائکہ کی حفاظت میں ہے، تو وہ تمہیں مل جائے گا.